ونصلي على رسول الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه المسلم. بلند آواز سے درود کرنا. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے. کہہ دو سبحان اللہ. مومن کا معاملہ عجیب ہے. اگر صبر کرتا ہے تکلیف آ جاتی ہے پھر بھی اس کو اجر ملتا ہے. سمجھا نہیں؟ اگر شکر کرتا ہے پھر بھی اجر ملتا ہے. دونوں حال میں اس کو اجر ملتا ہی ملتا ہے. صبر کرے پھر بھی اجر, شکر کرے پھر بھی اجر. تیسری کوئی صورت ہی نہیں ہے. سمجھا؟ اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین. فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. جو شکر کرتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دے دوں گا. سمجھا؟ ہم لوگ بیٹھ کر جس کی تنخواہ زیادہ ہو, جس کو مال متاع والا ہو, اس پر حسد اور بغض رکھتے ہیں اور بے صبری کرتے ہیں. ہم اکثر اس میں ہوتے ہیں. تو عزیزو آدمی صبر کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر آدمی راضی ہو جائے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے تمہاری معیشت کو تقسیم کر دیا ہے, تمہارے رزق کو ہم نے تقسیم کر دیا. کسی کو تھوڑا دیا, کسی کو زیادہ دیا. تقسیم پر آدمی راضی رہے, اللہ کی تقسیم پر آدمی راضی رہے. کہتے ہیں نا یہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام. کہتے نہیں کہتے؟ جو نصیب ہوگا وہ آپ کو ملے گا. کہیں سے بھی گھوم پھر کر آپ کے پاس آئے گا. تو آدمی صبر بھی کرے, شکر بھی کرے, بے صبری نہ کرے آدمی. کوئی آدمی گیا باہر ملک, وہاں سے کوئی کھلونے وغیرہ لے آیا اپنے بچوں کے لیے. ایک بچہ ایسا ہے کہ وہ بچہ اس کے کھلونا باپ سے نہیں لیتا, برا مانتا ہے, ناراض ہوتا ہے باپ پہ. تو اس کو ماں کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا تمہارا ابو کتنے سالوں کے بعد آیا ہے, تمہارے لیے چیز لے کر آیا ہے, تم لے لو, چیز لے لو. کہ میں نہیں لوں گا. اور باپ نے ہر ایک کو تقسیم کر دیا. ایک بیٹا جو نہیں لے رہا تو باپ ان کو کہیں گے یہ بد نصیب ہے, بدبخت ہے, اتنے سالوں کے بعد باپ آیا اور باپ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے. سمجھا؟ تو معلوم ہوا تو اللہ کی تقسیم پہ آدمی راضی ہو جائے. سمجھا؟ جو تقسیم پہ راضی نہیں ہوگا, جس طرح اس کو بچے کو بدبخت کہیں گے, بے صبرا کہیں گے, ناشاکرا کہیں گے, اسی طرح اس بندے کو بھی بدبخت کہیں گے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے معاملے میں بڑا تعجب ہے, اس کا ہر معاملہ خیر پر مبنی ہے, اور یہ اعزاز صرف مومن کو ہی حاصل ہے. اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے, اور یہ شکر بجا لانا اس کے لیے نہایت مفید ہے. اگر اسے مصیبت یا پریشانی لائق ہوتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے, اور صبر کرنے میں بھی اس کے لیے خیر اور برکت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ دوسری حدیث پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بے صبری کرے, اپنے رخساروں کو مارتا ہے, اللہ رحم کرے, سمجھا نہیں, اپنے رخساروں کو مارتا ہے, اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے. میں نے اپنے آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا, دیہات میں ایسے لوگوں کو دیکھا, فوتی ہو جاتی ہے, ایک تو پاؤں میں چپل نہیں پہنتے, دوسرا اپنے سر پہ مٹی ڈالتے ہیں. کسی کو پتہ ہے؟ کسی نے دیکھے؟ میں نے اپنے آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں دیہات میں, اگر کسی کی فوتی ہو جائے تو سر پر مٹی ڈالتے ہیں اور گریبان پھاڑتے ہیں, رونا دھاڑ گھوڑا تو یہ کرتے ہی کرتے ہیں. اور یہ عجیب دیکھا کہ اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہیں,
اور وہ بغیر چپل کے ننگے پاؤں گھومتے ہیں. کتنی غلط بات ہے عزیز. فرمایا میری امت میں سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں سے نہیں ہے جو رخساروں کو پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلانہ چیخ اور پکار کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ولد العبد قال اللہ لملائکتی قبضتم ولد عبدی فیقولون نعم فیقول قبضتم ثمرۃ فؤادہ فیقولون نعم فیقول ماذا قال عبدی فیقولون حمدک واسترجع فیقول اللہ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد. اللہ اکبر. جب کسی مومن بندے کا بیٹا فوت ہو گیا، سمجھا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے قبض کر لیا میرے مومن بندے کا جگر کا ٹکڑا تم نے قبض کر لیا. وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے قبض کر لیا. ان کو قبضہ، سمجھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو تم نے لے لیا ہے. ہاں ہم نے لے لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے اس کا جگرا لے لیا، اس کا بیٹا لے لیا، تو اس نے کیا کہا، میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ کا حمد کہا. کہہ دو نا سبحان اللہ، الحمدللہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی ہے. ایک اللہ کا حمد پڑھا ہے اور واسترجع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ بنو، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو، اس محل کا نام رکھو بیت الحمد. کیا بات کرو، کیا بات ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کریں سارے ساتھی، توجہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے تین بچے فوت ہو گئے، دودھ پینے کی عمر میں سال کے اندر 6 مہینے سال کے اندر 3 بچے فوت ہو گئے، اور وہ سمجھا نہیں، اب ان کے والدین کو لیے حکم ہوگا کہ بھائی اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو وہ 3 بچے جو فوت ہو گئے بچپن میں، تو وہ ماں باپ کے کپڑوں کو سمجھا وہ پکڑیں گے، فرشتے ان کو لے جائیں گے جہنم کی طرف اور ان کو پکڑیں گے. بچے ان کو پکڑیں گے. تو فرشتے کہیں چھوڑو، تم چھوڑو بھائی، کہ نہیں ہم والدین کو ہم جہنم میں جانے نہیں دیں گے. وہ فرشتے واپس آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں آئیں گے، یا اللہ وہ بچے تو چمٹے ہوئے ہیں، والدین کو چھوڑنے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بچوں تم بڑے نادان ہو. اللہ اکبر. بڑے نادان ہو، یہ تمہارے والدین تو گناہ گار ہیں، یہ تو جہنم کے حقدار ہیں. تو وہ بچے کہیں گے یا اللہ جہاں ہمارے والدین جائیں گے ہم بھی وہاں جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو ان کو جنت میں لے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، مومنوں کی اماں سن رہی تھی. اما عائشہ صدیقہ دیکھو علم کیسے کھل گیا، کیسے مسئلہ حل ہو گیا. آپ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ جس کے 2 بچے فوت ہو گئے، یہ تو 3 بچوں کا مسئلہ ہو گیا، جس کے 2 بچے فوت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 بچے بھی دیوار بن جائیں گے، جہنم کے آگے دیوار بن جائیں گے. وہ باپ اپنے والدین کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، وہ بھی ان کے لیے وہ 2 بچے بھی ذخیرہ بن جائیں گے، جنت میں لے جائیں گے. اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ جس کا ایک بچہ فوت ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچہ بھی جہنم کے آگے دیوار بن جائے گا. وہ ایک بچہ فوت ہو گیا، وہ بھی اپنے والدین کو جنت میں لے جائے گا. یا رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حمل ضائع ہو جائے، اللہ اکبر، 5واں 6واں مہینہ ہے، عورت حاملہ ہے، فوت ہو گئی، اب وہ سمجھا یا حمل ضائع ہو گیا یا عورت فوت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے میں جان پڑ گئی، حمل ضائع ہو گیا، وہ بچہ بھی قیامت کے دن سفارش کرے گا. کیا بات ہے عزیز. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
Thank you.